بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو پیارے دوستو، پارٹ 2 میں ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اور نمرود کا خواب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے پہلا سوال اور دوسرا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین حاصل ہونا۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ حقیقت صرف اللہ کو زیبا ہے، جو رب العالمین زمین اور آسمان کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا و تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے، اور نمرود کا دستور یہ تھا کہ لوگ جب اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا، نہ سر جھکایا۔ تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا کہ میں پروردگار عالم کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھ، ایک کو میں نے مار ڈالا، دوسرا بھی واجب القتل تھا، اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مرتا ہوں۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، لیکن وہ بیوقوف تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال لے۔ تب وہ منکر لاجواب ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی مجھے یہ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، جیسا کہ فرمان ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے رب، مجھ کو دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائیں گے، اللہ نے کہا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر صرف اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کے کچھ حصے کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔
اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو دوستو اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے، باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ بالکل قیمہ کر دیا، پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا۔ تو دوستو ابن کثیر میں لکھا ہے، اس سوال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین حاصل کیا۔ پرندوں کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مور، کبوتر اور مرغ تھے، اور کسی نے کہا کہ کبوتر اور مرغ اور کوا تھے، اور کسی نے مرغابی، مرغ کا بچہ، مرغ اور مور کہا ہے۔ عادت ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندے کو بلاؤ تو وہ فوراً آ جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اسی واسطے ریزہ ریزہ کرنے کے بعد بھی جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بلایا تو اس کے اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اپنے سر کے ساتھ آ ملتے۔ تو دوستو پارٹ 4 میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو تبلیغ کرنا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔